آل انفو ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آیا صوفیہ استنبول میں واقع ایک تاریخی عبادت گاہ ہے جو ماضی میں عثمانی مسجد اور سیکولر میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ 10 جولائی 2020 کو صدر ترکی نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کر دیا جائے۔ آیا صوفیہ مسجد کی مسلمانوں اور عیسائیوں کی نظر میں کیا اہمیت ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور یہ کس دور میں تعمیر ہوئی، آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم ان سارے سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے نئے آنے والے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ معزز ناظرین، رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے عہد میں اس کی سن 537 میں تعمیر ہوئی۔ اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی جائے عبادت تھی۔ اسے بازنطین فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ ہی بدل گئی۔ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز رہا ہے۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا، اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم یعنی اٹلی تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسا فرقے کی تھی، اور مشرقی سلطنت آرتھوڈاکس کلیسا فرقے کی تھی۔ آیا صوفیہ کا یہ چرچ آرتھوڈاکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ آیا صوفیہ کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا اور جس کے نام پر اس شہر کا نام قسطنطنیہ رکھا گیا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ اس حوالے سے مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ شہنشاہ قسطنطین نے اس جگہ سن 360 میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا۔ 6 صدی میں یہ کلیسا جل گیا تو اس جگہ کیسر جسٹینین اول نے 532 میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ جب سن 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اس کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئی۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کے جان مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن فتح ہوئی اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھا گیا۔ آیا صوفیہ چرچ صرف مذہبی رسومات کی عبادت گاہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی اور عسکری مرکز بھی تھا۔ مسیحی جنگوں کے منصوبہ جات وہیں تشکیل پاتے تھے اور وہاں سے پوپوں کے ذریعے مسیحی حکمرانوں اور بادشاہوں کو متحد کیا جاتا تھا۔ ان سب وجوہات کی بنا پر سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا۔ اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک اس میں 5 وقت نماز ادا ہوتی رہی۔ آیا صوفیہ کی مسجد فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتاترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا۔ جولائی 2020 میں سے دوبارہ 1935 سے قبل والی حیثیت دے دی گئی۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد منظور کی اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحال کرنے کا فیصلہ صادر کیا۔ بعد ازاں ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیے۔ معزز ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔
بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔